یہ تو کہتے ہیں رب اغفر لی، خدائے میری مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے بزرگوں کی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور جو ہمارے بھائی عزیز قریب مسلمان ہم سے پہلے ایمان پر گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. حدیث شریف میں ہے مردہ اس حال میں ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو. جیسے ہی آپ ایصال ثواب کی کوشش کرتے ہیں بحکم الہی وہ کنارے پر آ جاتا ہے. میں نے خود ایک محترم مکرم خاتون کے ایصال ثواب کے لیے بڑی کوشش کی. یہ زندگی بھی عجائب کا مجموعہ ہے. اپنے علم اور دانش کے مطابق تمام تدابیر ختم کی لیکن بظاہر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اور جن کو میں رساں علماء سمجھتا تھا کہ وہ امور آخرت اور علم کے دقائق جانتے ہیں ان سے میں پوچھتا تھا کہ یار کسی مردے کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے. تو لوگ جو مر جاتے ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں. اور ایک آدمی نے مجھے ایسا دکھایا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے. میں نے کہا ویسے صحیح باپ تھا یا ایسے ٹکو باپ تھا؟ اس نے کہا نہیں باپ تھا. میں نے کہا تو آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ تھوڑا سا رک کے اور کچھ نہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے؟ حلالی اولاد اس طرح ہوتی ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ مغفرت کی دعا کے بغیر یہاں سے اب جا رہا ہے. اتنا سخت دل ہونا مومن کی شان نہیں ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں مسلمانوں کی قبریں آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا قولوا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر. سلام کر لو، دعائیں مغفرت کر لو، عافیت مانگو اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، اور ان کو تسلی دو کہ آپ گئے ہیں اور اب پیچھے آ رہا ہے. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. خیر جی، میں نے بچپن میں ان علوم سے پہلے پشتو کا ایک نصاب پڑھا ہے. پشتو میں بھی ایک زبردست نصاب کسی عقل مند علماء نے تجویز کیا ہے. اور اب بظاہر لوگ لکھے پڑھے ہو گئے لیکن میرے نزدیک اجہل الجاہلین ہوتے جا رہے ہیں. نہ وہ پشتو والا پورا پڑھ رہے ہیں، اس طرح اردو میں ہوگا، اور زبانوں میں بھی ان کے بزرگوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن مجھے پشتو کا پورا مکمل نظام یاد ہے. اس میں ایک کتاب تھی دافع الفکر. وہ دافع الفکر ددینم دے چھ ارچاؤ تمالوم دے. اس میں نے ایک عمل پڑھا تھا کہ کوئی مرحوم آپ دیکھنا چاہے یا اس کے حالات جاننا چاہے تو آپ عشاء کی نماز تسلی سے پڑھ لیں، اجلت سے نہیں، آرام تسلی سے، اور سونے سے پہلے 4 رکعت اکٹھی پڑھ لیں. پہلے میں سورۃ نبا، دوسری میں نازعات، تیسری میں عبسہ، چوتھی میں تکویر، یا جو سی صورت آپ کو آسانی سے یاد ہو، اور اس کو بخشے اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ اس کو آرام ملے، راحت ملے. اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو یا اللہ اس کو معاف فرما دے. میں نے اس پر عمل شروع کر لی. میرے خیال سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزرے ہوں گے کہ اس مرحومہ کو میں نے خواب میں دیکھا، اور وہ بالکل ایسی لرز رہی ہے جیسے سخت ٹھنڈ کے موسم میں کوئی پانی سے نکلا ہو. اور بتایا کہ میں آخرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی.
کشتی خداوند تعالیٰ کی طرف سے ملائک چلا رہے تھے اور ہر جگہ پورا باہر کو ڈھونڈا۔ اب یہ آپ نے جو عشاء کے بعد نفل بخشنا شروع کیا ہے تو اس میں مل گئی ان کو۔ اب میں خواب میں ان کو دیکھ کے میں زار و قطار رو رہا ہوں بہت زیادہ کہ بھئی یہ تو بہت سردی۔ اس نے کہا نہیں، اب یہ سردی ختم ہو جائے گی، حکم ہوا ہے کہ دوبارہ اس کو نہ ڈبو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ہندوستان کے اکابر میں، شاہ عبدالعزیز بہت وسیع علوم کے مالک تھے۔ سورۃ انشقاق میں لکھا ہے کہ جن مردوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کو سمندر میں ڈبو دیتے، جب نیکیاں بھی نہ ہو، کوئی پیچھے سے ثواب بھی نہیں بخش رہا ہے، اور جن کو یاد رکھا جاتا ہے۔ میں یہاں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پتہ نہیں کتنی پشتوں کو قربانیاں کرتے ہیں، ان کی طرف سے خیرات کرتے ہیں، یہ میرے دادا کے ملازم، یہ میرے دادا کا دوست، یہ ان کا دوست۔ میں حیران ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مردوں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے اور ان کے اپنے کمالات بھی نہ ہو تو ان کو آخرت کے سمندر میں ڈبو دیتے، پھینک دو ان کو۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ واقعی مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اور ویسے ہی کسی فرصت میں 8 10 20 رکعت نوافل پڑھا کریں اور کہے یا اللہ نسل و نسب میں جو محسنین گزرے ہیں، مومن مسلم گزرے ہیں، ان کو آرام پہنچے، ان کو عذاب معاف فرمائے۔ کبھی ننیال کی طرف سے، کبھی ددیال کی طرف سے، کبھی اساتذہ کی طرف سے، کبھی ویسے ہی بنو آدم کے لیے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جب تفسیر کبیر مکمل فرمائی، ان کملا وان کان فیہ بعض الاقوال، تو جو انہوں نے جو دعا فرمائی اس میں یہ کہا ہے کہ یا اللہ جن کا کوئی نہیں ہے اور دنیا سے گزر چکے ہیں، میں اپنی اس تفسیر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ کہتے ہیں اس لیے دنیا میں تفاسیر قرآن اگر 3 لاکھ بھی ہے نا تو تفسیر کبیر ان میں ثانی اور اول نمبر ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت اور جامعیت عطا فرمائی۔ بہت زیادہ احسان ماننا چاہیے گزرے ہوئے لوگوں کا، اور ہمارے تو چند کلمات ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دعا، ہماری یہ جمعے کی نشست، ہمارے بھائیوں کا یہ وعظ سننا، یہ گزرے ہوئے بزرگوں کے حق میں ایصال ثواب کے طور پر قبول فرما۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا کہ یہ کیا چیز ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا